کیا ہے؟ حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اس سے پہلے پیچھے میرے محترم بھائی غلام رسول صاحب بھی بیٹھے ہوئے، یوسف صاحب نے بھی کافی وقت لیا، بعد میں لوگ شکوہ کریں گے کہ آپ نے ایک ہی فیملی نے زیادہ وقت لے لیا۔ تو یہ میرے بھائی عارف مصطفی صاحب بھی میرے بھائی ہیں، آپ استاد محترم ہیں۔ سمود امان صاحب کو ابھی بھی لوگ یونیورسٹی کی طرف سے سمجھتے ہیں، لیکن یہ نیلم بار سے۔ محمود الحسن کاظمی صاحب میرے استاد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں۔ میں بھی تھوڑا اسی طرف سے گفتگو کروں گا، تھوڑی سی مختصراً سی، تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ چونکہ میں نے محسن ندوی کا وہ مصرع پڑھا کہ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ نبوت کا اختتام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا تھا اور جو بالیقین ہوا، اور اس طرح جو پہلے انبیاء کو کمالات حاصل ہوئے، معجزات ملے، ان سب کا بھی اہتمام حضور علیہ السلام کی ذات میں ہونا تھا، اور جو ہو چکا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء پر جتنی آزمائشیں ہیں، تو حضور علیہ السلام کے منصب صدارت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ ساری آزمائشیں جمع کر کے آپ پر ڈالی جائیں اور آپ ان سے سرخرو ہوں۔ تو واقعہ کربلا کو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا تسلسل تھا، کہ یہ واقعہ کربلا جو تھا یہ اصل میں حضور علیہ السلام کی آزمائش تھی، یہ پیغمبر اسلام کی آزمائش تھی، جو ان کا امتحان تھا، جو ان کے گھرانے سے لیا گیا۔ اور چونکہ اللہ رب العزت کے کچھ قوانین ہیں، جیسے اللہ کا قانون ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے، ہم نے ہر نبی سے آزمائش لی۔ تو جب انبیاء کے سردار کہ ہجوم پیغمبراں ہے تجھ میں، ہر ایک پیغمبر نہا ہے تجھ میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری، جو سب سے بڑے رسول انبیاء کے سردار، تو یقیناً ان پر آزمائشیں بھی سب کی جمع ہو کر آنی تھی، اور ان آزمائشوں سے آپ نے سرخرو ہو کر پوری طرح نکلنا بھی تھا۔ اور دوسری طرف یہ وعدہ بھی ہو چکا تھا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور ادھر سے یہ قانون بھی تھا کہ اللہ اپنا طریقہ نہیں بدلتا، یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سینکڑوں محمد پیدا کر دے، اللہ اپنے ارادے کے خلاف چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیوں چاہے؟ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی چاہ ہی نہیں سکتا، یہ تو اس کا قانون ہے، وہ اپنے قانون کے خلاف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ قانون بن چکا تھا کہ آزمائش تو ہونی ہے، تو آزمائشیں ہوئی، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کی ہوئی کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے کہا، حالانکہ فرشتے بھی آگے، جبریل آئے، علی حاجتک یا ابراہیم، میں آئی ہیلپ یو ابراہیم، کیا میں آپ کی کو خدمت کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نہیں، تم واپس جاؤ، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میرا رب مجھے بچائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یار دوست، اور میں نے جو ترجمے پڑھے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم کے لیے، جبکہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اور سلام کر ابراہیم علیہ السلام پر، سلام کر ابراہیم کو کہ وہ تجھ میں آئے، سلام پر ذرا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور وہ وہاں پر گئے، آگ سلامتی والی ہو گئی، عیسیٰ سلیب پر لٹکے اٹھا لیے گئے، وہ سہیا زندہ اوپر اٹھا لیے گئے۔
موسیٰ کو نیل میں ڈالا گیا تو نیل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، نکل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہونا تھا بعد میں، دیگر امم یہ اعتراض کر سکتی تھی کہ ہمارے انبیاء پر اتنی سخت آزمائشیں آئیں، پیغمبر آخر الزمان سب سے بلند مرتبہ نبی کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، کہ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، ان پر ایسی آزمائش کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال دیگر امم کی طرف سے اٹھ سکتا تھا، اور عصر حاضر کے فلسفی، عصر حاضر کے ملحد، فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا دور کے ملحد یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ یہ کیسا امتحان ہے؟ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اب تو ابراہیم پر سلام پڑھ، ان کو جلنے کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا تھا، جو سوال آج کا ملحد اٹھاتا ہے، آج کا اقلیت پسند اٹھاتا ہے، جو کچھ چوراہوں میں اسلام، شاعر اسلام اور علماء اسلام پر زبان درازی کرتا ہے، وہ یہ سوال اٹھا سکتا تھا کہ یہ تو ساری آزمائشیں جو ہوئی ان میں تو ایک وقت پر اللہ نے بچا لیا لوگوں کو، یہ کیا ہوا؟ اس لیے ان آزمائشوں کو پورا کیا گیا۔ خود نبی مکرم جب فرما چکے تھے کہ ما بین فی الارض و فی السماء یعلم انی رسول اللہ، کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ہی ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو پھر طائف کے میدان میں بتائیے وہ جو پتھر رسول اعظم کے جسم اطہر کی طرف آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا یہ اللہ کا رسول ہے، جانتا تھا وہ پتھر کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ پتھر آپ کے جسم اطہر سے ٹکرائے اور آپ کے جسم اطہر سے آپ کا وہ مبارک خون نکلا جس کے نکلنے سے رب کعبہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھیں تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ نقص ہے، یہ بے ادبی ہے، ہم نہیں کرتے۔ اللہ تکلیف سے بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے خود کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اس پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ نے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہا، رسول کے درد کو اپنا درد کہا۔ تو طائف میں وہ پتھر جن سے اللہ کو درد ہو رہا تھا، وہ جانتے تھے آگے اللہ کا رسول کھڑا ہے، لیکن وہ پھر بھی جا رہے تھے، وہ پھر بھی ٹکرا رہے تھے۔ اور میں وہ تلوار جانتی تھی کہ میں کس کے دندان کی طرف جا رہی ہوں، لیکن وہ پھر بھی گئی۔ وہ جانتی تھی آگے اللہ کا رسول کھڑا ہے، آگے اللہ کا وہ مقرب بندہ کھڑا ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اور کربلا میں اگر رسول اللہ کا نواسہ جاتا تو فرات رخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ جب عمر فاروق کے کہنے پر نیل اپنی روانی کو بڑھا سکتا ہے تو عمر فاروق سے زیادہ حق رسول اللہ کے نواسے کا کائنات پر ہے۔ عمر فاروق سے زیادہ تصرف تو امام علی مقام کا تھا، وہ چاہتے تو فرات سوکھ جاتا۔ فرات تجھ میں آگ لگے تو سوالی رہے، کہ تیرے تشنہ لبوں میں امام علی رہے۔ امام علی مقام چاہتے تو کیا نہیں ہو جاتا، لیکن آزمائش پوری ہونی تھی، آزمائش سے گزرنا تھا۔ ننھے علی اصغر نے شہید ہونا تھا، علی اکبر نے جوانی لوٹانی تھی۔ شام کے صحرا میں خیام جلنے تھے، اس لیے جلے، اس لیے وہ شہید ہو گئے، اس لیے ان کا سر انور کٹ گیا۔ اے حسین ابن علی، تیری عبادت کو سلام کہ سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے۔ ان کا سر نیزے پر جانا تھا، وہ گیا، اس لیے کہ یہ آزمائش مکمل ہونے تھی، اور یہ ان کے نانا کی آزمائش تھی جس کے لیے ان نے خود کو پیش کیا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا آقا نے الحسین منی وانا من الحسین، کہ میری آزمائشیں تو حسین بھی اٹھائے گا، میرے کچھ امتحان تو کچھ پرچے تو حسین نے بھی دینے، جو کربلا میں ہوں گے، جو پورے ہوں گے۔ کائنات کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا دیکھو یہ خنجر جو گلو حسین تک آیا، یہ خنجر اس طرح رک نہیں سکتا تھا جیسے اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پر رک گیا تھا۔ دمبا نہیں آ سکتا تھا، فرشتے نہیں آ سکتے تھے، وہ فرشتوں کے جھولوں میں تو چلتے تھے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں داخل ہوتے تھے، ان کے لیے کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ آزمائش تو پوری ہونی تھی،
اور نظام بربریت نے تباہ ہونا تھا، نظام ظلم نے ہمیشہ کے لیے رسوا ہونا تھا، لفظ یزید نے ہمیشہ کے لیے گالی بن جانا تھا، اور یہ کرداروں کی جنگ تھی، یہ اشخاص کی جنگ نہیں تھی۔ حسین میں کردار کا نام تھا۔ کس نے آواز دی تھی صحرا میں؟ مصطفی نظام زندہ باد، مصطفی نظام زندہ باد۔ ایک طرف مصطفیٰ کا نظام تھا، ایک طرف یزید کا نظام تھا، اور مصطفیٰ کا نظام بچانے مصطفیٰ کا نواسہ آ گیا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، مختصر کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ پڑھے لکھے حضرات کے، بالکل آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا یہ خیال کیجئے کہ یزید کے ہاتھ میں جو حکومت تھی اس کی بنیاد ٹھیک اس سے 51 برس قبل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ یزید کے ہاتھ میں جو اقتدار تھا، یزید جس تخت پر بیٹھا ہوا تھا، یزید جس ریاست کو چلا رہا تھا، اس ریاست کی بنیاد خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ جناب عارف مصطفی صاحب آپ توجہ کیجئے، یہ جو ریاست یزید چلا رہا تھا اس کی بنیاد خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر گئے۔ یہ مدینہ کی اسلامی ریاست تھی، یہ وہی ریاست تھی جس پر 32 سال خلافت راشدہ رہی تھی، یہاں پر خلافت راشدہ کا دور رہا تھا۔ تو اب یہ یزید کے ہاتھ میں آئی اور اس کے خلاف امام علی مقام نے اس کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، بالفاظ دیگر اس پر لعنت بھیج دی۔ تو کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ بنیادوں اور پس منظر کو نہیں دیکھا جاتا، حاضر کے نظام کو دیکھا جاتا ہے، سیدھے نظام کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ لوگ یزید کو معاذ اللہ علیہ ثانی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ریاست دنیا میں ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ ایران ہو، وہ پاکستان ہو، وہ کشمیر ہو، وہ اس کے نظام سے پہچانی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی بنیاد میں یہ تھا، اس کی بنیاد میں وہ تھا۔ وہ ریاست جس کی بنیاد میں رسول اعظم کا خون تھا، اس ریاست نے جب اپنا نظام بدلا، قرآن کے نظام کو چھوڑا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا اور یزیدی نظام وہاں پر آ گیا، تو رسول کا نواسہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لیے آج کے دور میں آپ اپنے اندر کم از کم آج کے دور میں اتنی ہمت پیدا کریں کہ کوئی ریاست اگر اپنی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے اور نظام یزید والا رکھے کہ ہماری بنیاد بڑی مقدس تھی، تو ہم بنیادوں کو نہیں مانتے، ہم سیدھا مانتے ہیں کہ تمہارے پاس ابھی اگر حسین ابن علی کا